السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا مجھ سے کہ وہ اس امت محمدی کے شرف سے متعلق روایات کو سننا چاہتے ہیں۔ میں ایک دو روایات آپ کو پہلے دی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو تفصیل سے بیان فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالی ذرا اور روایات آج شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک متفق علیہ روایت سے، شاید پہلے بھی آپ سے میں نے اس روایت کو ذکر کیا ہو۔ متفق علیہ روایت وہ ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی صحیح میں جمع فرمائیں۔ تو امام بخاری نے تو اسے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6175 کے تحت جمع فرمایا ہے، اور مزید اور جگہ بھی اس کو پلٹا کر لائے ہیں، اور امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 216 اور سے لے کر 220 تک مختلف جو ہے روایاتیں جمع کی ہیں۔ امام ترمذی بھی اس کو لاتے ہیں، اور امام نسائی بھی السنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں اور بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے جو صحابہ کرام جنہیں آپ اہل بیت میں شامل کرتے ہیں وہ اسے روایت کرتے ہیں۔ خوبصورتی ہے نا اس روایت کی کہ جس میں راوی اہل بیت سے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کے چاچا عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ کا اندازہ کریں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بس ایک نبی گزرنے لگے اور ان کے ساتھ ان کی امت تھی۔ ایک نبی ایسے بھی گزرے کہ ان کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی کے ساتھ 10 لوگ تھے، ایک نبی کے ساتھ 5 آدمی تھے، ایک نبی تنہا جا رہے تھے ان کے ساتھ، ان کی امت میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو میں نے نظر دوڑائی تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یا جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ عرض کیا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیں، جس لوک دا ہورائزن۔ تو میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ عرض کیا یہ آپ کی امت ہے، اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہیں، ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا وجہ سے انہیں مقام ملا؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر دوسرا ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آتی ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں آتی ہے، حدیث نمبر 6163، اور امام بخاری نے اسے اور مختلف اور مقامات پر بھی کتاب الایمان والنذور میں بھی جمع فرمایا ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے صحیح میں کتاب الایمان میں روایت فرمایا ہے، حدیث 221۔ پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، اور دیگر اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے۔ امام نسائی سے سنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک مکان میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اہل جنت کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ تم میں سے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں ہم اس بات پر راضی ہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تعداد میں اہل جنت میں سے آدھے ہوگے، اور وہ یوں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تم یوں ہو جیسے کالے بیل کی جلد پر ایک سفید بال، یا سرخ بیل کی جلد پر ایک کالا بال۔ تو یہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ مشرکوں اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، ان میں سے مسلمانوں کی تعداد یوں قلیل ہوگی۔ ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.6 بلین کو بھی مسلمانوں کی تعداد تجاوز کر گئی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اینڈ آف ٹائمز
کہ قریب اتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، فتنہ دجال ہے، فتنہ یاجوج ماجوج ہے، ان کی تعداد کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یاجوج ماجوج کتنے ہوں گے۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے اسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، اور امام حاکم اسے کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ وہ روایت کو جس طرح ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا، حضرت بریدہ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، یعنی 120 روز، جن میں سے 80 یعنی کہ 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور باقی تمام امتوں کی 40 صفیں ہوں گی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 120 میں سے 2/3 صفیں اس امت کی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امام ترمذی نے اسے کتاب صفت الجنہ میں روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 2546، اور امام ابن ماجہ نے اسے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4289۔ اسی طرح امام احمد نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، مرویات حضرت سلیمان بن بریدہ کے ضمن میں۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، المسند البزار میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ اسی طرح اگلی روایت کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خلیفہ دوم، اور آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمام انبیاء کرام پر اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں اللہ کا کوئی اور نبی اس میں داخل نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ اسی طرح فرمایا وحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اسی طرح باقی تمام امتوں پر بھی حرام ہے یہاں تک کہ میری امت داخل نہ ہو جائے، یعنی جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تب تک کسی اور امت کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے المعجم الاوسط میں، حدیث نمبر 942، اور امام حیثمی اسے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح الہندی اس کو کنز العمال میں حدیث 31953 کے تحت روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطا، نسیان اور جبر و اکراہ معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح اسے امام بیہقی نے، امام طبرانی نے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، اور امام ابن ماجہ اسے کتاب الطلاق میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 2043۔ اسی طرح امام ابن حبان اسے لاتے تو ہیں اپنی الصحیح میں، حدیث 7219، پر حضرت ابی ذر غفاری کے بجائے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام دار قطنی نے اسے اپنی السنن میں حدیث 33 کے تحت، اور ابن ابی شیبہ نے اسے المصنف میں روایت کی حدیث 204، اور اسی طرح اور دیگر کتب میں یہ آتی ہے۔ امام طبرانی نے اسے المعجم الصغیر میں بھی روایت کیا ہے، المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا، المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام جب ایسی کوئی روایت بیان کرتے ہیں جسے امام طبرانی تینوں کتابوں میں لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الطبرانی فی الثلاثہ، یعنی المعجم الصغیر میں بھی لاتے ہیں، المعجم الاوسط میں بھی لاتے ہیں، اور المعجم الکبیر میں بھی لاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں نا کہ رمضان کے روزوں میں آپ اگر کوئی سہون غلطی سے کوئی چیز کھا لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پی لیں غلطی سے تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یہ نسیان ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جبرن اگر آپ سے کوئی غلط کام کروائے تو وہ جبرن کام کروانے والے کے اوپر وبال ہے، کرنے والے کے اوپر نہیں ہے کہ اسے زبردستی یہ کام کروایا گیا ہے۔
اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ جیسے کچھ کافر مسلمانوں کو جبراً کہتے ہیں کہ یہ کلمات بولو ورنہ تمہیں مار دیں گے، لیکن اگر ان مسلمانوں کے دل میں ایمان ہو اور وہ زبان سے جبراً اس وقت چونکہ انہیں جبر کیا جا رہا ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے، کمزور دل کے ہوتے ہیں نا، ایمان کی بھی لیولز ہوتے ہیں، تو وہ اگر زبان سے کچھ ایسے کلمات کہہ دیں اس وقت تو اجازت ہے۔ اس کے اوپر پہلے میں بات کر چکا ہوں آپ سے کہ کافر اگر جبراً کوئی کلمات کہنے کو کہیں تو پھر اس ضمن میں کیا معاملہ ہے۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ جو آپ کے دل میں وساوس اور خیالات آتے ہیں نا، لوگ بڑے پریشان آتے ہیں میرے پاس، اب اتنے لمبے لمبے ای میلز آتے ہیں، بڑے بڑے واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ سے ہمیں فون پر بات کرنی ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کال پر آپ سے بات کرنی ہے، تو وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے، وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، شدید وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شدید ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ میرا تو ایمان ہی گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، میرے دماغ میں یہ خیال آیا کیسے، میرے دل میں یہ وسوسے آئے کیسے۔ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں ایسے غلیظ مشورے وسوسے آتے ہیں کہ، اور اسی طرح بہت عجیب و غریب سے خیالات آتے ہیں، تو ہم آتی ہیں کہ فلاں بندہ مر گیا یا فلاں بندہ مر رہا ہوگا، یا تمہارے گھر پہ ڈاکو آ گئے ہیں کہ ڈاکہ ڈال دیا ہوگا، وہ مسجد میں کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور دماغ میں عجیب و غریب سے وساوس آ رہے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے دماغ میں آتے ہیں، اور ان کو آپ نے جھڑک دینا ہے، جھٹک دینا ہے، ان کا کوئی جو ہے نا، میں آپ سے مواخذہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اختیار میں نہیں ہے نا، بے اختیار ہیں، بے اختیار چیزوں کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا، پکڑ اٹھا لی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ امت سے ان کے دل کی باتوں کو معاف فرما دیا۔ دل کی باتوں سے یہ ہے کہ وہ جو چیزیں خیالات اور وساوس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہ جو تم خود بناؤ، فرق ہے دونوں میں، ایک ہوتا ہے نا انسان خود بیٹھا جان بوجھ کر خیالی پلاؤ پکائے، وہ اور ہوتا ہے، اور ایک خیال کا دماغ میں ابھر جانا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دل کی باتوں یعنی وساوس و خیالات کو معاف فرما دیا جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے، یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی لگا دی کہ وسوسہ دماغ میں آیا، اب انسان اس پر عمل کرنے نکل گیا، وسوسہ دماغ میں آیا، دل میں آیا، کوئی خیال آیا، اس پہ بندہ عمل کرنے نکل گیا، تو اس طرح کا معاملہ دیکھیں نا، جیسا تعلقات ہوتے ہیں نا لوگوں کے آپس میں، تو اس کے اندر شیطان وسوسے ڈال کے دلوں کو ایک دوسرے سے خراب کرتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، جو اس کے اندر کھچڑی پکڑی ہوتی ہے نا، اس کو زبان سے لا کر تعلقات توڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، کسی کو کوئی بات سنا دیتا ہے، کوئی طنز کر دیتا ہے، کوئی ٹونٹ کر دیتا ہے، اصلیت سے ان بات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے نا وہ اس قدر خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں زبان سے ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی برا خیال دماغ میں آئے اور انسان اس کو کر لے، تو بہرحال اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اپنی الصحیح میں کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث 172۔ ابن ماجہ بھی اس کو السنن میں روایت کرتے ہیں، اسی طرح امام نسائی السنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل المسند میں لاتے ہیں، ابن حبان الصحیح میں لاتے ہیں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اب ایک ایک کتاب کا میں آپ کو حوالہ نہیں دوں گا، چند ایک کا دے دیتا ہوں۔ اچھا اسی طرح حضرت محجن بن الادرع السلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے برجال صحیح، بالکل درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اس کے رجال جو ہیں امام طبرانی اس کو المعجم الکبیر میں حدیث 707 کے تحت لاتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لاتے ہیں، امام حارث اس کو المسند میں، اسی طرح امام حیثمی الزوائد میں لاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائی ہیں جو پچھلی امت کے لیے نہیں تھیں۔
جس کے اندر روزے کے احکامات بھی ہو گئے، نماز کے احکامات بھی ہو گئے، تیمم کا حکم بھی ہو گیا، اور بہت سارے اور دیگر مسائل اور معاملات زندگی ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس میں بیان فرمایا اور ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دی ہیں جو ہم سے قبل امتوں پر ممنوع تھی۔ تو طویل روایت ہے، اس میں سے ایک جز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہم پر اس دنیا میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے میں جو امتیں تھیں ان کے لیے نماز جیسے پڑھنی ہوتی تھی تو وہ کہیں پر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، انہیں معبد میں آ کے عبادت گاہ میں آ کر ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی، گھروں میں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اب دیکھیں نا کتنی آسانی ہو گئی، آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی پاک جگہ ہو، کوئی صاف جگہ ہو، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے مسلمان کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے اور معاملات ہیں، تو اسی بہت ساری آسانیاں ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے معاملات ذرا سخت تھے وہ ہمارے لیے آسان فرما دیے۔ اچھا، اسے امام احمد نے روایت کیا اپنی المسند میں، حدیث 23,384، اور امام حیثمی سے المجمع الزوائد میں بھی روایت کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان بھی پہچان لوںگا، اسی طرح اپنے پیچھے اور اپنی داہنی طرف بھی انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان کیسے پہچانیں گے جبکہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک کثیر تعداد میں لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جسم کے وہ حصوں سے جہاں پر وضو کے آثار نمایاں ہو کر چمک رہے ہوں گے، اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اور میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور انہیں پہچان لوں گا ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ نماز پڑھنے والوں مسلمانوں ایک لمحے کو دیکھو نا، میرے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں، جو اعضاء آپ دھوتے ہیں، میں دھوتا ہوں، ہم سب دھوتے ہیں وضو کرنے کے لیے، وہ قیامت کے دن ایسے چمک رہے ہوں گے، حضور کو بتا رہے ہوں گے کہ حضور یہ آپ کا امتی ہے۔ آہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا شان دی ہے نا اللہ نے امت محمدی کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اچھا، علاوہ ازیں دیکھو نا میرا بھائی، پھر دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور پھر ایک اور کہ انسان جا رہا ہے نا، اس کے آگے اس کی اولاد دوڑتی ہوگی، کہ آپ دیکھیں نا کہ کیا اس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے نا، انسان کو سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے نا کہ میری اولاد مجھ سے آگے نکل جائے، سرخرو ہو، میرے آنکھوں کے سامنے ہو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مجھے جنت کا پروانہ ملا، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اسے امام احمد نے روایت کیا ہے المسند میں، حدیث نمبر جو ہے اس کی 21,785 ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے اسے المستدرک میں حدیث 3784 کے تحت، امام ابن حبان نے اسے الصحیح میں روایت کیا ہے، حدیث 1049، امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث 2745، اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت ہوا ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ اچھا، اب آج کے درس کی آخری روایت دیکھ لیتے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، ان تمام روایات کو میں اگر جمع کرنے لگ جاؤں تو مجھے جتنا درس آپ کو دے چکا ہوں اتنا ہی شاید اور بھی دینا پڑے، تو اس کو پارٹس میں کر لیتے ہیں، پھر اگلے پارٹ میں اور بہت ساری روایات جمع کر لیں گے۔ آخری روایت حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، دو صحابیوں سے یہ روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز ضرور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان
پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر ہوگا، اور میں انہیں ان کے نور سے پہچان لوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، حدیث 21,788۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ پچھلی روایت میں اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اسی طرح یہ جو پیشانی ہے جسے ہم زمین پر رکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اسے بھی منور فرما دے گا، اس دن نشانی بنا دے گا۔ نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نور ہوگا ایک جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اے اللہ بندے تو تیرے ہیں نا، بندے تو تیرے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اسے قبول کر لے اور ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، تاکہ یہ بات جب تو کسی کو بندہ بنا لینا، آہا، تو پھر اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے اور تیری رضا حاصل کرتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔